حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں یاقوت پورہ اسمبلی حلقے میں الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے دسمبر کے مہینے میں نے خود جا کر اس وقت واٹر ورکس کے اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات کی اور حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے لیے ہم نے 14 کروڑ روپے کے سیوریج لائن کے کاموں کو منظور کروایا اور اس 14 کروڑ میں سے ان تمام کاموں کی منظوری دی گئی، اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا اور آج الحمدللہ اس 14 کروڑ کی جو کام میری نمائندگی پر الحمدللہ جو منظور ہوئے تھے اس میں سے 2 کروڑ 45 لاکھ کے کاموں کی آج شروعات ہو رہی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ صرف کام کا افتتاح کر دوں، بلکہ میں نے یہ کہا ہے، یہ اصول بنایا ہے کہ کام کے منظوری کے بعد میٹیریل جو ہوتا ہے، جیسے سیوریج لائن کے پائپس ہیں، وہ جب تک اس گتےدار کو نہیں مل جاتے جن کو یہ کام ملا ہے، تو 2 کروڑ 45 لاکھ کے کاموں 14 کروڑ میں سے آج افتتاح ہوا ہے۔ اس کا میٹیریل بھی یہ لوگ ڈرا کر چکے ہیں، مل چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کام کی شروعات ہوگی۔ آج مثال کے طور پر رین بازار میں 85 لاکھ کی لاگت سے وہاں پر سیوریج لائن کے کام کی شروعات ہو چکی ہے، 70% کام مکمل ہو چکا ہے اور 1% کام باقی ہے۔ ویسے ہی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ نگر میں ایک 26 لاکھ کی لاگت سے سیوریج لائن کی کام کا افتتاح ہوا ہے اور ویسے ہی وہاں پر ایک 25 لاکھ کی لاگت سے ایک سیوریج لائن کا کام شروع ہوا ہے۔ تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ ہو یا حیدرآباد کا پارلیمانی حلقہ ہو، وہاں پر ہماری پوری کوشش ہے کہ ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جائے اور میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہی ترقیاتی کام کرواتی آئی ہے اور انشاءاللہ مجلس ہی تمام جو زیر تکمیل کام ہے اس کو کروایا جائے گا۔ اب ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ جو 14 کروڑ کے سیوریج لائن کے کام منظور ہوئے اس میں سے جو 12 کروڑ کے کام بچے ہیں، جب کبھی بھی اس اقتدار کو میٹیریل ملے گا فوراً انشاءاللہ تعالی اس کام کا افتتاح یا میں کروں گا یا متعلقہ MLA جناب جعفر حسین میراث صاحب کریں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی انتخابات سے پہلے بھی میں نے کئی بلدیہ کے منظور شدہ کاموں کا افتتاح کیا تھا، مگر الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کے آنے کی وجہ سے کام رک گئے اور پھر بلدیہ میں تھوڑا پیمنٹ کا مسئلہ تھا، تو مخالفین مجلس کو ایک موقع مل گیا کہ دیکھو صرف پتھر لگا دیے، مگر ان کی جھوٹ ثابت ہوئی۔ الیکشن ختم ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پورے کام خود جعفر حسین میراث صاحب کے سامنے وہ کام شروع ہوئے جو منظور ہوئے تھے، اور مگر اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب تک میٹیریل نہیں ملے گا اقتدار کو اس وقت تک افتتاح نہیں ہوگا، تو جو بچے ہوئے 12 کروڑ کے سیوریج لائن کے کام ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو بھی جلد سے جلد شروعات کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ اور بہادر پورہ میں روڈ وائڈننگ کے سلسلے میں مجلس نے حکومت سے کامیاب نمائندگی کی اور روڈ وائڈننگ کے کاموں کو منظور کروایا۔ اب مخالفین مجلس جو ہے اس روڈ وائڈننگ کے کاموں میں آڑے پیدا کر رہے ہیں، obstruction پیدا کر رہے ہیں۔ میں مخالفین مجلس سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ترقیاتی کام رکنے والے نہیں ہیں۔ لینڈ ایکوزیشن کے تحت بھی حکومت زمین کو حاصل کر سکتی ہے، تو ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمیشہ مجلس پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ آپ روڈ وائڈننگ کیوں نہیں کرواتے، اور وہ تنقید کسی حد تک صحیح بھی ہے۔ تو یاقوت پورہ میں آپ دیکھ رہے ناگا بولی کے روڈ وائڈننگ کا کام کا سلسلہ شروع ہوا، ایک 25-30 پراپرٹی کے مالکین کو چیک بھی دیا گیا، تو وہ کام پورا ہوگا۔ پھر آپ کے دوسرا جو ظفر روڈ سے بھوانی نگر کی روڈ کا ایک ہے اور شیخ فیض کمان سے ڈبل پورہ برج ہے، پھر آپ کے حلقہ اسمبلی بہادر پورہ میں فلک نما بس ڈپو سے وٹے پلی تک، اور پھر تھوڑے جو پراپرٹیز لیے گئے تھے کشن باغ میں ڈرین کی وائڈننگ میں ان کے پیسے دینا باقی ہے، اور پھر کالا پتھر کے پاس جو فلائی اوور بن رہا ہے ان کی جو پراپرٹیز لی گئی اس کا بھی پیمنٹ دینا ہے۔ تو یہ مجلس کی پوری کوشش ہے۔ تو میری آپ تمام دیکھنے والوں سے یہ اپیل ہے کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کی پہچان ہے، آپ کی طاقت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو یا ملک میں کوئی مسئلہ ہو،
मंजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके मसाइल को उठाती है, बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मंजलिस अवाम की खिदमत करती आई है। मुखालिफिन मंजलिस असल में बीजेपी को उसके नापाक अज़ाइम में कामयाब करने की कोशिश अब से नहीं कर रहे हैं। पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि उनकी कोशिश यही है कि आपके इस इत्तेहाद के खिले को कमज़ोर किया जाए। आपकी एक जो शनाख्त है, चाहे वो तहजीबी हो, दीनी हो, उस शनाख्त को ख़त्म कर दिया जाए। और हैदराबाद के इत्तेहाद की मिसाल सारे मुल्क में दी जाती है। तो इन ताकतों से हमको बाखबर भी रहना है, और जैसा हमेशा हमने मिलकर इन तमाम लोगों को या तंजीमों को जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन है, जो बीजेपी के एजेंडे को हैदराबाद के पार्लियामेंट के हलक़े में लागू करना चाहते हैं, इनको हमने शिकस्त दी है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको नुसरत देगा, अल्लाह हमको कामयाब करेगा। मेरी आपसे अपील है कि अपने इत्तेहाद को और मजबूत रखिए। पार्लियामेंट के इलेक्शन में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपकी एक बेबाक आवाज़ है, उस आवाज़ को आपको और हमको मिलकर कामयाब करना है। और ये तमाम जो लोग हैं मुखालिफिन मजलिस, जिनको मैं 30 साल से कह रहा हूँ ये छोटी बीजेपी है, असल बीजेपी तो मोदी और आरएसएस की है, ये एक छोटी बीजेपी है। और यही लोग हमारे आस्तीन के सांप हैं। इनको हमको और आपको अपने इत्तेहाद से और अपनी सियासी ताकत से और अपने मरकज़ सियासी को मजबूत करके रोकना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ भी करिए, और हमारी तरफ से जिम्मेदारी है तरक्याती कामों की, हम पूरा इसको इंशाअल्लाह करवाते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कल वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों से बातचीत की है। हल्क़े असम्बली याकूतपुरा हो, चंद्रायन गुट्टा हो या कारवान हो, कारवान असम्बली हल्क़े में पानी की कमी है तो गंडीपेट से पानी बढ़ाना चाहिए। याकूतपुरा और चंद्रायन गुट्टा में कम से कम 1 MGD पानी या तो कृष्णा से बढ़ाया जाए, या फिर हिमायत सागर का जो नीचे का पानी ले रहे हैं उससे पानी साफ नहीं आ रहा, माने मैला पानी आ रहा, तो ऊपर से पानी लेने की ज़रूरत है। तो आला अहदेदारों ने मुझे तयख़ुन दिया है कि इंशाअल्लाह क़रीब में रमज़ान शुरू होने से पहले जल्द से जल्द पानी जो है 1 MGD पानी बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया।